یہ سورہ رحمان کے دوسرے رکوع کی آیات ہیں جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ فرمایا کل من علیہا فان۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی جو دنیا میں پھیلی ہوئی قدرتیں ہیں، جو اس کی مخلوق ہے، جو اس کی خلاقی کے مظاہر ہیں، ان کا بیان ہو گیا، اور اس کے بعد اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا کہ یہ جو کچھ بھی ہے، جو کچھ آپ کو نظر آیا، جو کچھ ہم نے بیان کیا، یہ زمین بچھا دی، یہ آسمان اٹھا دیا، اس کے اندر توازن رکھ دیا، اور ہر طرح کی جو ہے خوراکیں تمہارے لیے اس میں پیدا کر دیں، یہ جہاز جو ہے وہ جو سمندروں میں چلتے ہیں، جو پہاڑوں کے جیسے ہیں، اور جو ان پانیوں سے جو مونگے اور موتی اور جواہرات نکلتے ہیں، یہ جو کچھ بھی بوکل مونی ورائٹی، ہر طرف جو ہے طرح طرح کی رنگا رنگ کی مخلوق ہے۔ کل من علیہا فان، اس زمین کے اوپر جو کچھ ہے وہ فانی ہے۔ یہ اصل میں لفظ فانی ہی ہے، یہ نون کے ساتھ جو ہے نا دو زیریں آ گئی ہیں، تو اصل میں ایک زیر جو ہے وہ یہ کی جگہ پہ ہے، فانی جیسے ہم کہتے ہیں، تو اس یہ کو ہٹا کے تو اس نی کے ساتھ دوسری زیر لگا دی گئی ہے، فانین۔ اس طرح عربی میں اور بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جیسے کاظن، تو قاضی ہوتا ہے تو اسے کبھی کبھی قاضی بھی کہتے ہیں، کبھی کبھی کاظن بھی کہہ دیتے ہیں، تو اسی طرح یہاں پہ فانین تھا، فانین ہے تو یہ فانی تھا۔ تو کل من علیہا فان، جو کچھ بھی اس کے اوپر ہے یہ سب کا سب فنا ہونے والا ہے، ختم ہو جانے والا ہے، مٹ جانے والا ہے۔ یہ قرآن مجید نے اس چیز کو بہت سی جگہوں پہ بیان کیا ہے، جیسے ایک بڑا واضح انداز ہے جو سورہ کہف میں ہمارے سامنے آتا ہے کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے ہم نے اس کو اس زمین کی رونق بنا دیا ہے، اس کی زینت بنا دیا ہے، اس کا سنگار بنا دیا ہے، اس کی یوں سمجھیے کہ زیبائش جیسے ہوتا ہے نا، سنگار کرنا، زیبائش کرنا، میک اپ کرنا، تو یہ زمین کو ہم نے یہ سارا جو ہے نا وہ سنگار کرا دیا ہے، میک اپ کرا دیا ہے۔ تو انا جعلنا ما علی الارض، جو کچھ بھی زمین کے اوپر ہے اس کو ہم نے بنا دیا ہے زینۃ لہا، اس زمین کے لیے زینت، زمین کے لیے بنا دیا ایک زیبائش، ایک حسن، ایک خوبصورتی، ایک پرکشش چیز جس کی طرف انسان اٹریکٹ ہوتا ہے، انسان کو بہت بھاتی ہیں وہ ساری چیزیں جو زمین کے اوپر ہم نے رکھ دی ہیں۔ اور اس سے اگلا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا، اور ہم کر دینے والے ہیں جو کچھ کے اس کے اوپر ہے، صعیداً جرزا، ایسا جیسے کہ چٹیل کھیت ہوتا ہے، جو کھیت جب آپ نے فصل دیکھی ہوگی تو جب لہلا رہی ہوتی ہے تو کتنی خوبصورت اور بھلی معلوم ہوتی ہے، خاص طور پہ کاشتکار کو تو وہ بہت ہی یعنی بھاتی ہے، لیکن یہ کہ وہ جب کھیت کاٹ دیا جاتا ہے تو اگلے دن جب کھیت کو آپ دیکھتے ہیں تو پورا کھیت جو ہے نا ایک ویرانی کا منظر پیش کر رہا ہوتا ہے۔ تو جیسے فصل کاٹنے کے بعد ویسے یہ تو جرز جو ہے نا، یہ جیسے بھوکا آدمی دسترخوان کو چٹ کرتا ہے تو اس معنی میں آتا ہے، گویا چٹ ہو جائے گی، بالکل چٹیل ہو جائے گی، صاف ہو جائے گی۔ تو اسی کو یہاں پہ یوں کہا گیا کہ یہ جو اس کے اوپر ہے سب فانی ہو جائے گا، تو وہاں کہا گیا اس کا سنگار اتر جائے گا، وہ چٹیل ہو جائے گی، واپس اپنی اصل حالت پہ آ جائے گی، یعنی بالکل بچھی ہوگی اور اس کے اوپر کوئی جو ہے رونق کی چیز باقی نہیں بچے گی۔ ہم اس زمین کو ایسا کر دینے والے ہیں، انا لجاعلون ما علیہا صعیداً جرزا۔ تو یہاں پہ اس کے لیے کہا کہ یہ سب کچھ فانی ہونے والا ہے۔ اچھا، یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کو مطلب سب کو معلوم ہے کہ ایسا ہونا ہے، یہاں تک کہ جو بالکل دہریے اور خدا کو نہ ماننے والے سائنسدان ہیں وہ بھی یہ بات مانتے ہیں کہ یہ زمین ابھی جو بھی اس کی، بلکہ زمین کیا کائنات یہ ابھی پھیل رہی ہے، وسعت پذیر ہے، لیکن یہ کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ دوبارہ سکڑنا شروع ہو جائے گی اور پھر یہ ایک نقطے کی طرف واپس آ جائے گی۔ اگلی صورت میں ایک چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، وہ بھی اب اگر آج کی جدید تحقیق کے اعتبار سے دیکھیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو کائنات میں مختلف ستارے ہیں ان کی قیامت واقع ہوتی رہتی ہے۔ آگے آتا ہے نا اذا وقعت الواقعہ، جب وہ وقوع پذیر ہونے والی وقوع پذیر ہو جائے گی، اور پھر اس کے آخری رکوع میں آتا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم، تو نہیں میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے واقع ہونے کی جگہ کی۔ تو پہلے وقتوں میں ہمارے جتنے بھی مترجمین ہیں اس کا ترجمہ یہی کیا کرتے تھے کہ ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ، یعنی غروب کو سمجھ ایک ڈوبنے کے معنی میں لے لیں آپ،
لیکن یہ کہ اب جدید تحقیق سے یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ بعض ستاروں کی گویا قیامت واقع ہو جاتی ہے، جسے سائنسدان کہتے ہیں بلیک ہول بن جاتے ہیں، اور اس کے اندر وہ ایک جہنم کی کیفیت ہے، جس سے مطلب اس ایریے سے بھی کوئی سگنل بھی گزرے گا تو واپس نہیں آئے گا، اس کے اندر گویا ڈوب جاتا ہے، اس طرح کی قیامت برپا ہوتی ہے اس کی۔ تو اب یہ مشاہدے کرنے کے بعد تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ زمین کی بھی قیامت ہوگی۔ یہ اب قرآن سے اگر نہ بھی سمجھ میں آئے تو اپنے مشاہدے سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ کائنات کی بساط لپیٹ دی جائے گی۔ یہ خود ایک فزیکل عمل ہے جس کے نتیجے میں یہ ختم ہو جائے گی۔ جیسے ہمیں پتہ ہے درخت کی ایک عمر ہوتی ہے، اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے، نیا درخت اگر نہ لگائیں تو آپ کا باغ ویران ہو جاتا ہے۔ کبھی ہمارے ہاں سیبوں کے باغ تھے اور پھر اب کہاں ہیں، وہ سب ختم ہو گئے۔ تو اسی طرح ہر شے یہاں پہ ختم ہو رہی ہے، تو یہ کائنات خود بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ اب ایک سائنٹیفک ٹروتھ ہے، ایک فیکٹ ہے، لہٰذا یہ بات تو سارے انسان جانتے ہی ہیں کہ یہ سب ختم ہونا ہے۔ اور نمبر 2 یہ کہ ہر انسان نے ختم ہونا ہے، یہ تو کافروں کو بھی معلوم ہے۔ یعنی کون پاگل ہے جو یہ سمجھتا ہے میں نے ہمیشہ رہنا ہے؟ کوئی بھی یہ نہیں سمجھتا کہ میں نے ہمیشہ، سب کو پتہ ہے کہ ہم نے مرنا ہے۔ اب دیکھیے یہ ہے وہ بات کہ سب کو معلوم ہے کہ مر جانا ہے، یہ سب کو چھوڑ جانا ہے، لیکن اس کے باوجود سب لگے ہوئے اسی کے پیچھے۔ یعنی کوئی اس کو چھوڑنے کے لیے، خوشی سے چھوڑنے کے لیے کوئی بندہ اسے تیار نہیں ہے، کیا دیندار کیا بے دین۔ بلکہ دیندار بھی جو ہے نا، نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کے، وظیفے کر کے، خوب تلاوتیں کر کے، عمرے کر کے، حج کر کے، مانگتے دنیا ہی ہیں اللہ بچوں کی قسمت اچھی کر دے۔ قسمت سے مطلب جنت نہیں ہوتا، قسمت کا مطلب ادھر ہی مطلب کوئی افسر شفسر لگ جائیں، اور یہ کہ کوئی اور نہیں تو پٹواری تو ضروری لگ جائیں، تو کوئی مقام بنا لیں، بے شک حرام کا ہی بنا لیں، لیکن یہ کہ بس یہی کچھ، اسی میں انسان گم ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک علیحدہ مطلب اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ جسے کہا گیا نا کہ اس کے اندر کشش رکھی ہے، وہ کتنی کشش رکھی ہے۔ اور دوسری جگہوں پہ یہ بات کہی کہ یہ دھوکہ ہے، فریب ہے۔ آدمی اس کشش کے پیچھے دوڑا چلا جاتا ہے، کبھی بھی اس کی حسرت پوری نہیں ہوتی۔ مطلب آپ کو کوئی آدمی ایسا نہیں ملے گا کہ جو ہاتھ کھڑے کر کے کہہ سکے کہ میرا پیٹ بھر گیا ہے اور مجھے اب اس دنیا سے کوئی غرض نہیں رہی ہے اور میرا پیار ختم ہو گیا، میں رج گیا ہوں، میری پیاس بجھ گئی ہے اور مجھے اب کوئی غرض نہیں ہے۔ کوئی نہیں ملے گا آپ کو۔ ہر آدمی اسی دوڑ میں لگا ہوا نظر آئے گا، اور آخری عمر میں جب گویا جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ٹانگیں قبر میں پہنچ گئیں، تو اس عمر میں جا کے تو یہ پیاس اور زیادہ شدید ہو جاتی ہے، پہلے سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ اور اصل تو کمائی کرنے کا مزہ ریٹائرمنٹ کے بعد آتا ہے۔ ساری عمر کیا تنخواہ لیں گے، ریٹائرڈ ہونے کے بعد پھر خربوں اربوں کا کہانی چلتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر کئی ملک ریاض پیدا کیے ہوتے ہیں جن کی نوکری کے سامنے جو ہے نا پچھلی ساری نوکری ہیج، بیکار۔ تو یہ اللہ نے گویا بس اس دنیا کے اندر ایسی کشش رکھی ہے کہ جو عمر جا کے توبہ کرنے کی بنتی ہے، اس عمر میں انسان اور اس کے اندر ڈوب رہا ہوتا ہے اور پھنس رہا ہوتا ہے۔ تو یہ معلوم ہونا کہ یہ سب فنا ہے، لیکن اس کے بعد یہ بریک لگ جانا کہ اس فانی کے پیچھے بھاگنے کی کیا ضرورت ہے، یہ ہے حکمت، جسے اصلی حکمت کہتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں نا، ایک ہم حکمت اسے کہتے ہیں، ایک آدمی ہے بڑا سیانہ ہے جی، سیانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خوب پیسے کما لیتا ہے، بندے کو چکر دے لیتا ہے، اور یہ کہ فراڈ کر لیتا ہے، ٹھگ لیتا ہے، بندے کو جو ہے گھما لیتا ہے، اس کو ہم سیانہ کہتے ہیں۔ یہ قرآن مجید اس کو سیانہ نہیں کہتا ہے۔ قرآن مجید سیانہ اس کو کہتا ہے جس کو یہ حقیقت معلوم ہو گئی کہ یہ سارا کچھ فانی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اس کے ساتھ بس اتنا تعلق رکھنا ہے جتنی میری ضرورت ہے، اور زیادہ فکر اس کی کرنی ہے جو اس کے بعد آنے والا ہے، جو دائمی ہے، ابدی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کا ہے۔ جس کو یہ سمجھ آ گئی اور اس پر وہ جازم ہو گیا، اس کا عمل اس کی سوچ کے مطابق ہو گیا۔ سوچ کچھ اور ہے، کرتا کچھ اور ہے، پھر نہیں، اس کا عمل بھی اس کے سوچ کے تابع ہو گیا۔ یہ شخص ہے کہ جو حکیم ہے قرآن کی نظر میں، یہ شخص ہے جسے قرآن اولو الالباب میں شامل کرتا ہے۔ یہ قومی یعقلون ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو پھر قرآن کی بھی سمجھ آتی ہے۔ اس لیے کہ سورہ بنی اسرائیل میں یہ بات صاف بیان کر دی گئی کہ جو دنیا کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں ان کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ اے نبی، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کے درمیان اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی دنیا میں کھبے ہوئے ہیں، دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں، ان کے درمیان ہم ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ وہ پردہ نظر نہیں آتا۔ اب پردے کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہی کلاس ہوتی ہے، استاد کوئی میتھ کا سوال یا کوئی بھی چیز سمجھا رہے ہوتے ہیں،
10 بچوں کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے، 15 کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. ایک بات بالکل سیدھی ہے، 5 آدمیوں کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے، 5000 کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. ہمارے سامنے بات ہوتی ہے نا، وہ کہتے ہیں یار یہ کیا پاگل ہیں، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی. تو یہ بیچ میں ایک پردہ ہوتا ہے کہ وہ قرآن کی بات اس طرح ان کے دل کے اوپر اثر نہیں کرتی. کیوں ہوتا ہے؟ یہ دنیا کی محبت کی وجہ سے ہوتا ہے. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. اب حضور سے بہتر قرآن کون پڑھے گا؟ وہ جب پڑھتے ہیں تو ان کے دلوں کے اوپر پھر بھی اس کا اثر نہیں ہوتا. اور دوسری بات وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ. ان کے دلوں کے اوپر ہم ایک اور پردہ طاری کر دیتے ہیں کہ وہ سمجھ ہی نہیں سکتے. تو یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید کی سمجھ تو تب آنا صحیح معنی میں شروع ہوگی کہ جب دنیا کی حقیقت معلوم ہو جائے. اور دنیا کی حقیقت نہ معلوم ہو تو دل ایک زنگ کی کیفیت میں رہتا ہے، اس زنگ کی کیفیت میں بات سمجھ میں نہیں آتی. چلیں اسے یوں سمجھ لیں، یہ آپ کو پتہ نا یہ جو بیٹری ہوتی ہے گاڑیوں میں لگی ہوئی، اس کے اوپر ایک وہ آ جاتا ہے، تھوڑا زنگال سا آ جاتا ہے. تو وہ جو آپ نے ڈرائیور دیکھے ہوں گے گرم پانی اس کے اوپر ڈالتے ہیں، وہ نہ ہو تو کرنٹ نہیں پاس ہوتا ہے. بیٹری میں کرنٹ ہے، تار بھی زندہ ہیں، وہ تھوڑا سا زنگ آ گیا، اب اس کی وجہ سے جو ہے وہ کرنٹ نہیں پاس ہو رہا. آپ سلف مارتے ہیں، گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی. اب آپ اسے کھرچیں گے، ریگ بال ماریں گے یا پانی ڈالیں گے، کچھ کریں گے، اس کے بعد اسے فٹ کریں گے. اب آپ نے سلمان ٹھک ٹھک گاڑی سٹارٹ ہو گئی. انسان کے دل کا بھی یہی معاملہ ہے. یہ قرآن مجید ایک کرنٹ ہے، اس کا ایک ریسیور ہے جو اللہ تعالیٰ نے دل میں لگایا ہوا ہے. اس ریسیور کے اوپر جب زنگ آ جائے گا تو یہ قرآن مجید اس کے اوپر اس کی بے اثر ہو جائے گا. اس کا کوئی وہ کیا کہا کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر، اس پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. چنانچہ قرآن مجید میں بھی ہے کہ یہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے اس کے دل کے اوپر زنگ آ جاتے ہیں. کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. یہ اس لیے انہیں سمجھ نہیں آتا کہ ان کے دلوں کے اوپر ایک زنگ آ گیا ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے، جو کمائیاں کی یہ انہوں نے، کیونکہ ان کی محنت دوسری طرف ہے، ان کا ذہن کہیں اور لگا ہوا ہے، تو یہ گہری بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی. اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے بالکل اسی طرح دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء. یہ دل بھی اسی طرح زنگ آلود ہو جاتے ہیں جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے جب اس کو پانی لگ جائے. قیل ما جلاؤھا یا رسول اللہ. پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صاف کرنے کا طریقہ کیا؟ زنگ تو ریگ مال سے ہم صاف کرتے ہیں، لوہے کا یہ دل کا زنگ کیسے صاف کریں؟ فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن. خوب کثرت کے ساتھ موت کو یاد رکھنا. فانی یہ یقین ہو جانا کہ میں فانی ہوں، پہلی شرط یہ ہے. اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یہ دونوں چیزوں کے ملاپ سے وہ زنگ دور ہو جائے گا، دل زندہ ہو جائے گا، نہیں تو وہ مردہ رہے گا. تو یہ فانی ہونے کا یہ ہے، اس دنیا کی حقیقت معلوم ہو جائے. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ جو حکمت کا تعلق ہے اس کا اس چیز کے ساتھ بڑا گہرا ربط ہے. سورہ بقرہ میں حکمت کا مضمون آیا ہے، بڑی شان کے ساتھ آیا. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. جسے حکمت دے دی گئی اسے تو خیر کثیر دے دیا گیا. لیکن یہ کہ یہ کس جگہ پہ یہ بات آئی ہے، اس سے پیچھے یہ 2 رکوع میں مضمون آ رہا ہے انفاق کا. وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور یعنی پاس نہیں سنبھال کے نہیں رکھتے. اچھا جسے یہ فانی ہونے کا یقین ہوگا اسے خرچ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن جسے فانی ہونے کا یقین وہ کیسے خرچ کر سکتا ہے؟ وہ نہیں خرچ کر سکتا. تو گویا جن کا یہ یقین بن گیا ہے کہ دنیا فانی ہے اور ان کا عمل اس کے مطابق جو ہے وہ ڈھل گیا ہے، یہ حکیم ہیں. اور اگلی آیت میں فرمایا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. یہ سمجھ نہیں آتی مگر بڑے عقل مند لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے اس بات کی. یہ حکمت ان پر کھلتی ہے، وہ سمجھتے ہیں اس بات کو. اب اس کو لے کے آ جائیں آپ اگر سورہ آل عمران میں یہ الفاظ ذہن میں رکھیں وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اس کو ذرا ذہن میں رکھیں. تو میں اب آپ کو وہاں کا ایک اور مضمون بتاتا ہوں. وہاں شروع میں بتایا کہ قرآن مجید میں آیات محکمات بھی ہیں اور آیات متشابہات بھی ہیں. اور یہ جو محکمات ہیں کتاب و اخر و متشابہات، اصل تو محکمات ہیں جو اصل کتاب ہے، لیکن اس میں کچھ متشابہ آیات بھی ہیں. اب یہ جو متشابہ آیات ہیں ان کے بارے میں کچھ لوگوں کا طرز عمل فرمایا کہ جن لوگوں کے دلوں میں فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تاویلہ. جن لوگوں کے دلوں میں زیغ ہوتا ہے، کجی ہوتی ہے، یعنی وہی زنگ ہوتا ہے، دنیا کی محبت ہوتی ہے، اس کو فانی نہیں سمجھتے بلکہ اس میں ڈوبے ہوتے ہیں.
وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں ان متشابہ آیات کے، جن کے معنی معین نہیں ہیں، جن کے معنی بالکل کلیئر نہیں ہیں، بالکل جن میں گنجائش ہے اوپر نیچے کرنے کی، وہ ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں فتنے کی تلاش میں، یعنی نئے نئے وہ جو ہے فلسفے بنانے کے چکر میں، یا یہ کہ ان کی کنہ کو ان کی کنہ کو کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ اب اللہ کی جہاں پہ مثال تمثیلات میں اللہ تعالیٰ کی ذکر آیا ہے، تو اب اللہ کی ذات کو تو کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے، اب اس کی تعویل تک کوئی پہنچنے کی کوشش کرے گا تو سر مارے گا، یا کہیں کسی کھائی میں گرے گا، وہ حقیقت تک تو نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن یہ کہ جو لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں آمنا بہی کل من عند ربنا، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے اور ہم اس پر ایمان لائے ہیں، وما یذکر الا اولو الالباب، اور یہ نصیحت نہیں پکڑتے مگر اولو الالباب۔ اب سمجھ آئی اولو الالباب؟ حکمت اب جوڑ لیجئے، حکمت کا مطلب یہ ہے جن کو یہ سمجھ عطا ہو گئی، جن کے دل سے وہ زیغ ختم ہو گیا، یہ اولو الالباب ہیں۔ جو اولو الالباب ہے وہی حکیم ہے۔ ایسے ہی ایک حکیم حضرت لقمان تھے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ، لیکن یہ حکمت کب ملے گی؟ جب آپ کے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے گی۔ اگر دل میں دنیا کی محبت ہوگی، زیغ ہوگا، فی قلوبہم مرض، مرض ہوگا، پھر وہ فساد ہے، فتنہ ہے، پھر حکمت نہیں مل سکتی۔ حکمت تو ہے ہی ہے کہ دل سے دنیا کی محبت نکل جائے۔ تو اسی سے پھر انسان کے پردے ہٹتے ہیں آنکھوں سے نا، پھر اسے وہ چیزیں نظر آتی ہیں، پھر وہ قرآن بھی سمجھ میں آتا ہے۔ علامہ اقبال نے یہ جو دل کی نگاہ ہے اس کا ذکر کیا ہے، گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں۔ یہ جو میری نگاہ ہے کبھی دل وجود چیر گئی۔ یہ دل وجود کیا ہے؟ یہ کائنات کا وجود، یہ جو ہمارے سامنے جو حسن ہے، جو جسے کہنا نا زیبائش یا جو آرائش ہے، اس سے آگے نکل گئی، وہ حقیقت کبریٰ تک پہنچ گئی۔ یہ ہے نگاہ جہاں تک پہنچنی چاہیے تھی۔ گاہ میری نگاہ تیز، پوٹینشل ہے اس نگاہ کے اندر، چیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں۔ یہ سارا کچھ وہم ہے، جس میں یہ فانی چیزیں ہیں نا، وہم ہے، لگتا ہے ہمیشہ ہمیشہ ہے نہیں، تو ایک وہم ہے، اس وہم کے اندر پھنس کے رہ گئی میری نگاہ، آگے نہیں جا سکی۔ یہ انسان کے ساتھ کیفیت ہے۔ اور پھر اقبال یہ بتاتے ہیں کہ کار جہاں بانی سے ہے دشوار تر کار جہاں بینی، دنیا بنانا، دنیا چلانا، دنیا کا انتظام اور انصرام کرنا، یہ جو کچھ بھی ہم کرتے رہتے ہیں، گھر بنایا، کاروبار بنایا، یہ سارا ایک ہمارا ایڈمنسٹریٹو مینیجریل جو رول ہے جس میں کہ ہم پڑے ہوتے ہیں، تو یہ کار جہاں بانی ہے۔ یا کوئی بادشاہ بن گیا، وہ بھی کار جہاں بانی کر رہا ہے۔ جہاں بان جیسے غلہ بان ہوتا ہے، تو اسی طرح جہاں بان یعنی دنیا کا انتظام کرنے والا۔ تو کار جہاں بانی سے ہے دشوار تر کار جہاں بینی، آپ اسے سمجھیں یہ ہے کیا، آپ اسے دیکھ سکیں، جو نظر آ رہا ہے وہ حقیقت اس کی کیا ہے۔ اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا ہے۔ تو یہ وہ نظر کے جو اس کو دیکھ سکے، کار جہاں بینی، جہاں کو سمجھ سکے۔ تو کار جہاں بانی سے ہے دشوار تر کار جہاں بینی، جگر خون ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا۔ آپ کا جگر خون کب ہوتا ہے؟ جب کوئی رشتوں کا نقصان ہو، کوئی آپ کی دنیا کا نقصان ہو، آپ کا کاروبار کی بربادی، یہ جگر خون کرنے والی بات ہے نا۔ اسے کہتے ہیں جگر پھٹ گیا اور جگر پہ چھریاں چل گئیں، تو یہ جگر خون ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا۔ اب وہ نظر پیدا ہوتی ہے جو دل وجود چیرتی ہے۔ اب قرآن مجید اسے طاقت دیتا ہے، فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، تو وہ آخرت میں تو لوہے کی بنے گی، تیز نظر ہوگی، دنیا میں بھی تیز ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ جو اصل میں حکمت اس ایک جملے کے اندر چھپی ہوئی ہے، کل من علیہا فان، یہ سمجھ میں آ گیا تو سارا آپ کا جو مطلوب ہے نا تزکیہ وہ ہو گیا، پھر آپ غلط رخ پہ نہیں جا سکتے، یہ یقین اگر اندر پیدا ہو جائے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہ جائے گا تیرے رب کا چہرہ، ذوالجلال جو بہت ہی جلال والا ہے، بہت ہی مقام مرتبے، بہت بزرگی والا ہے، والاکرام اور عزت والا ہے، اس کا چہرہ باقی رہ جائے گا۔ اور یہاں پہ چہرے کا مطلب کئی طرح سے آپ اس کو معنی کر سکتے ہیں، ویسے تو اس کی ذات کی طرف یہاں پہ اشارہ ہے، یعنی صرف چہرہ ہی، یعنی کہ اس کے، اور اس سے یہ مراد بھی نہیں ہے
کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی جسم ہوتا ہے، نہیں، ہمارے ہاں مطلب یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ اللہ کے لیے جسم کا جو ہے نا خیال رکھنا یہ ایک نوع کا شرک ہے، کیونکہ اس کے اندر محدودیت آ جاتی ہے۔ اللہ کی ذات بھی لامحدود، اس کی صفات بھی لامحدود، اس کی ذات بھی لامحدود، اس کی کوئی حدود نہیں ہے۔ تو جسم کا جب آپ تصور کریں گے تو اس کے ساتھ پھر حدود آ جائیں گی، محدودیت آ جائے گی ایک، اور یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے۔ تو یہاں وجہوں کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ایک تو اشارہ ہو گیا اس کی ذات کی، اس کی ایک ذات باقی رہ جائے گی، باقی سب مٹ جائے گا۔ دوسرا اس میں ایک لطیف اشارہ بھی ہے، اور وہ لطیف اشارہ یہ ہے کہ ابتغاء وجہ اللہ، وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ یہ بھی قرآن مجید جو ہے نا، اللہ کا چہرہ، یعنی ایک شخص اللہ کے چہرے کو دیکھنے کا خواہش مند ہے اور وہ اللہ کو راضی دیکھنا چاہتا ہے اپنے لیے، تو اب اسے جو کام بھی کرنا ہے، کسی کو کھانا کھلا رہا ہے، کسی کو کی خدمت کر رہا ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے۔ تو اس میں ایک ہلکا سا اشارہ یہ ہو گیا کہ اللہ کی ذات کے ساتھ ساتھ آپ کے وہ نیک اعمال بھی بچ جائیں گے جو آپ نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیے ہوں گے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا، باقی رہ جانے والے وہ نیک اعمال ہوں گے جو آپ بدلے کے اعتبار سے بھی بہترین ہیں اور لوٹ کر جانے کے اعتبار سے بھی بہترین۔ اب یہ کنٹراسٹ بھی ہے نا اس کے اندر، آپ نے محنت تو دنیا کے لیے بھی کی، بہت کچھ بنا لیا، لیکن وہ سارا فانی ہے، ختم ہو جائے گا۔ آپ نے اللہ کے لیے محنت کی، اللہ کی خوشنودی کے لیے محنت، وہ باقی رہ جائے گا، وہ نہیں ختم ہوگا، وہ آپ کے کام آئے گا، وہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا آپ کی نجات کا ذریعہ بنائے گا، تو گویا وہ بھی باقی رہنے والی چیز ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اب اس میں نعمتوں کا بھی معاملہ ہو گیا اور اللہ کی قدرت کا بھی، اس کے کمالات کا بھی، ہر چیز کی طرف اشارہ ہو گیا۔ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی سے سوال کرتا ہے جو کوئی بھی آسمانوں میں اور جو کوئی زمین میں ہے۔ اب اگر آپ اس کا لفظی معنی لیں گے، بالکل لفظی معنی کریں گے تو پھر پریشانی لائق ہوگی کہ بہت سے انسان ہیں وہ اپنے زور بازو پر یقین کرتے ہیں، اللہ سے تو نہیں مانگتے۔ اچھا، کیڑے کو کیا پتہ ہے کہ میں نے اللہ سے مانگنا ہے؟ تو یہاں پہ بھی اصل میں ایک قرآن مجید کا اپنا ایک اسلوب ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے یہاں پہ کہ سوال کرنا زبان سے یا شعور سے سوال کرنا یہ مراد نہیں ہے، یعنی جو بھی سوالی ضرورت مند ہے، مجھے پانی چاہیے تو مجھے پانی کون دے گا، مجھے کھانا اور غذا چاہیے، مجھے کھانا اور غذا کون دے گا، مجھے آکسیجن چاہیے، مجھے آکسیجن کون دے گا، کیڑے کی جو ضرورت ہے اسے کون پورا کرے گا، پتھر میں کیڑے کو کون پالے گا۔ تو گویا ہر شے اپنے وجود سے سوالی ہے، اس کی ضرورتیں، وہ ضرورتیں پوری نہ ہوں تو اس کا کام نہیں بنتا، وہ زندہ نہیں رہ سکتی۔ تو اس کی زندگی کا سارا سامان پورا کرنا اس کے ذمہ ہے، وہ کرتے ہیں، سب کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ تو ہر شے اس کے سامنے سوالی ہے، مطلب یہ کہ ضرورت مند ہے، ہر شے کو اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے اس کی رحمت کی ضرورت ہے۔ جو اس کو نہ ماننے والے ہیں وہ بھی اس کی رحمت کے بغیر اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتے، جو اسے جانتے ہی نہیں، سرے سے نہیں جانتے، ان کی بھی ضرورتیں وہی پوری کرتا ہے۔ جو اسے سمجھ سکتے ہی نہیں، جو چرند پرند حیوانات، ظاہر ہے وہ تو ان کا کوئی شعور ہی نہیں ہے، جو نہیں سمجھ سکتے ان کی ضرورتیں بھی وہی پورا کرتا ہے۔ تو یہ ہے یسألہ، سوال کرتا ہے اسی سے، من فی السماوات والارض، جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے۔ آسمانوں کی ایک مخلوق تو ہمیں معلوم ہے کہ فرشتے ہیں، اس کے علاوہ کیا کچھ مخلوقات ہیں، ظاہر ہے ابھی انسان کا علم بہرحال بہت محدود ہے، اور جو بھی سائنسی تحقیقات ہیں وہ کسی حتمی نتیجے، ابھی تو کتنے ہم نے کیا چاند تک معلوم کیا ہے، مریخ کی کچھ خبریں لی ہیں، تو اس سے زیادہ تو کچھ معلوم بھی نہیں، تو کہیں کوئی اور مخلوقات یعنی فرشتوں کے علاوہ بھی ہو، ہم نہیں جانتے۔ یا ویسے تو چلیں پرندوں کو بھی اگر آسمانی مخلوق میں شامل کر لیں کہ وہ اڑتے رہتے ہیں فضا میں، تو جو کچھ بھی اڑتا ہے، یا فرشتے ہیں یا زمین کے اوپر جو حشرات الارض ہیں یا انسان ہیں، سب اس کے در کے سوالی ہیں، ان سب کی ضرورتیں وہی پوری کرتا ہے، وہی ان کے لیے انتظام و انصرام کرتا ہے۔ اور یہ سارا قدرت کا یہ کارخانہ در حقیقت اسی نظام کو چلانے کے لیے ہے۔ اور خدایا خدائی درد سر ہے، یہ اہتمام میں خشک و تر ہے۔ تو یہ سارا انتظام و انصرام کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ کر رہا ہے، یہ اس کی قدرت ہے۔ یہ وہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا اندازہ لگائیے۔ یسألہ من فی السماوات والارض،
کل یوم ہوا فی شان، ہر روز وہ ہوتا ہے ایک نئی شان پر. اب شان اس کی طرف ہم بعد میں آئیں گے، پہلے یہ روز کو طے کر لیتے ہیں. ایک روز ہمارا ہے یہ زمین کا 24 گھنٹے کا روز، دن، ہر دن کہیں چلیں، روز مشکل ہے اگر تو ہر دن یہ 24 گھنٹے کا ہوتا ہے. لیکن یہ کہ مریخ کا دن بھی 24 گھنٹے کا ہو یہ ضروری نہیں ہے. سورج کا دن اور کائنات کا دن اور اللہ کا دن، اچھا اللہ کے دن بھی کوئی ایک دن کی یعنی ایک کوئی اس کی مقدار نہیں بتائی گئی ہے. یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ کا ایک دن تمہارے 1000 سال کے برابر ہے. یہ کم سے کم مقدار آئی ہے. ایک مقدار 10,000 سال کی بھی آئی ہے، ایک مقدار 50,000 سال کی بھی آئی ہے. 50,000 سنۃ مما تعدون، 50,000 سال تمہاری گنتی کے مطابق یہ اللہ کا ایک دن ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ میں نے بتایا، اسی لیے بتایا تھا کہ دیکھیں یہ ہم اب جیسے کنویں کی مینڈک ہوتی ہے تو اس کے لیے سارے تصورات اس کے کنویں کے ہوتے ہیں. ہمیں تو ہمارے سارے تصورات اس زمین کے گرد کے ہیں، تو ہمیں تو 24 گھنٹے کا دن ہی معلوم ہے. لیکن یہ کہ جیسے میں نے بتایا کہ سورج کا دن اور ہے، چاند کا دن اور ہے، کائنات کا دن اور ہے، تو اب اللہ کے دن بھی کوئی ایک اس کا نہیں ہے. ایک سطح پر 1000 سال کا ہے، ایک سطح پر 10,000 سال کا ہے، ایک سطح پر 50,000 سال کا ہے. یہ اللہ کے دنوں کی مقدار ہے. اب یہاں اس سے مراد ہمارا دن ہے یا اللہ کا دن ہے، تو بہرحال یہ بات تعین کے ساتھ تو معلوم نہیں ہو سکتی. ایک آپ قیاس کر سکتے ہیں، اندازہ کر سکتے ہیں، ہر شخص اپنے اپنی سوچ کے مطابق کر سکتا ہے. لیکن اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہوا فی شان. اب اس کا معنی کیا کریں؟ شان کا لفظ ہمارے ہاں جیسے اونچی شان والا اس معنی میں استعمال ہوتا ہے. کسی کا مقام، مرتبہ، اس کی جو سٹیٹس، حیثیت، شان کو ہم اس کے ساتھ جو ہے صلاحیتیں تو حسب، نسب، ان چیزوں کے ساتھ جوڑ کر ہم شان کا، بڑی شان والا بندہ ہے جی. یا یہ کہ تھوڑا اس کے ساتھ جو اس کے جو ایٹیکیٹس ہیں، کوئی ناز نخرہ ہے، شان کو اس بڑی شان مارنا اس معنی میں بھی استعمال کر لیتے ہیں. تو قرآن مجید میں یہ لفظ جو ہے اس سے مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے. اور اس کا معنی ہم کر سکتے ہیں جیسے ہوتا ہے نا جی معاملہ، کام، پروجیکٹ، یعنی پروجیکٹ اس کے لیے صحیح ترین لفظ ہے. اور یہ لفظ جو ہے استعمال ہوا ہے ہمارے لیے اس میں آخرت کا ایک جگہ نقشہ کھینچا گیا ہے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. وہ دن کہ جس دن انسان بھاگے گا، جو اپنے بھائی سے بھاگے گا، یعنی اس کو مڑ کے پوچھے گا بھی نہیں. اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے بیٹے سے بھاگے گا. لکل امرئ، ہر شخص ہوگا، منہم، ان میں سے جو بھی شخص، یومئذ، اس دن، شان، ایک کیفیت میں، ایک کام میں، ایک سرگرمی میں، ایک دھندے میں، یغنی، جو اسے باقی سب سے بے نیاز کر دے گا سوائے اپنی ذات کے. اور جس کام میں لگا ہوگا اس کے علاوہ ہر شے اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے گی. یہ ہوتا ہے نا جو بہت ہی فوکسڈ آدمی ہو، بہت ہی کھبا ہوا ہو، اگر وہ کہیں کوئی حساب کتاب میں لگا ہو، اس وقت اس کے سامنے سے کوئی گزر بھی جائے تو اسے نہیں پتہ لگتا کہ کوئی آیا تھا یا نہیں آیا تھا، تو گویا اس کام میں گم ہے. تو یہ شان، یعنی آدمی کسی معاملے میں الجھا ہوا ہے، اپنے کسی کام میں گم ہے، یکسو ہے، تو یہ وہ جو کام ہے وہ شان ہے، وہ جو معاملہ ہے وہ شان ہے، وہ جو پروجیکٹ ہے جس میں آپ لگے ہوئے ہیں وہ شان ہے. تو اب اس ترجمے کو سامنے رکھ کر اگر ہم یہ لے کے آئیں، یہ کل یوم ہوا فی شان، تو کیا مطلب ہوگا؟ وہ ہر روز، یعنی جو اس کا روز ہے وہ 10,000 سال والا یا 1,000 سال والا ہے، اس میں اس کا ایک منصوبہ ہوتا ہے، اس منصوبے کی تکمیل ہو رہی ہوتی ہے. اس کی طرف جو ہے نا مختلف جگہوں پہ اشارہ ہوا. یدبر الامر من السماء الی الارض، وہ تدبیر امر کرتا ہے آسمان سے زمین تک. اور اسی میں پھر یہ بھی بات آتا ہے کہ ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 50، پھر اس کا وہ کام لوٹ کے جاتا ہے اس کے پاس 50,000 سالوں کے گنتی والے تمہارے دن کے مطابق لوٹ کے جاتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک منصوبہ بنایا، اس کی تدبیر کی، اس کی ایگزیکیوشن جو ہے فرشتوں کے حوالے کی،
اور پھر اس پروجیکٹ کی تکمیل کے بعد جب وہ واپس فائلیں اللہ کے پاس جاتی ہیں، یعنی کمپلیٹ ہو گیا اور یہ کہ کام مکمل ہو گیا، وہ 50,000 سال کے بعد اللہ کے پاس جاتی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کائنات کا کام جاری ساری ہے، رکا ہوا نہیں ہے۔ یعنی جیسے درخت بڑھ رہا ہے، جیسے کھیتی اپج رہی ہے، اسی طرح یوں سمجھیے کہ کائنات بھی وسعت پذیر ہے، یہ پھیل رہی ہے، اس کے نئے سے نئے کام ہیں، اور کل یوم ہوا فی شان، ہر روز وہ ایک نئے کام پر، نئے منصوبے پر، نئے پروجیکٹ پہ ہوتا ہے، اور یہ دمادم جو ہے وہ جاری۔ بلکہ دمادم سے مجھے علامہ اقبال کے اس شعر کی طرف بھی ذہن گیا ہے کہ یہ کائنات ہنوز ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ تو یہ ہے کل یوم ہوا فی شان، ابھی وہ نیا کن آ رہا ہے، نئے نئے کام شروع ہو رہے ہیں، اور یہ کائنات ابھی پھیل رہی ہے، پھول رہی ہے، ابھی وسعت جو ہے وہ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، یہ بھی جو ہے نا سورہ زاریات میں ہے میرے خیال میں، کہ ہم نے زمین کو بچھا دیا اور یہ کہ ہم اس کائنات کو وسعت دینے والے ہیں، اور اس کو ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم اس کو وسیع کر رہے ہیں، وسیع کرنے والے ہیں، وسعت دینے والے ہیں۔ تو کل یوم ہوا فی شان فبأی آلاء ربکما تکذبان سنفرغ لکم ایھا الثقلان، ان قریب ہم فارغ ہو جائیں گے۔ فارغ ہونے سے یعنی یہ ایک کام ہے، ایک پروجیکٹ ہے جس میں ہم یہ شروع کیے ہوئے ہیں، تو سنفرغ، ان قریب ہم فارغ ہو جائیں گے۔ لکم کس کے لیے؟ تمہارے لیے فارغ ہو جائیں گے۔ یہ اس میں جو ہے نا جیسے استاذ ہے تو وہ کسی کام میں لگا ہوا ہے، بچوں کو اس نے کوئی مشق دی ہوئی ہے یا کوئی کام دیا ہوا ہے، ہوم ورک دیا ہوا ہے، کچھ پڑھنے کے لیے یہ یاد کرو، تو میں فارغ ہو کے آ کے تم سے سنوں گا۔ یہ بالکل وہی انداز ہے کہ میں کام میں لگا ہوں، کل یوم ہوا فی شان سنفرغ لکم، ان قریب ہم فارغ ہو جائیں گے تمہارے لیے۔ ایھا الثقلان، اے دو بھاری بوجھو، ثقیل ثقل وزن کو کہتے ہیں، تو یہاں پہ دو بھاری بوجھ یعنی زمین کے بوجھ کون ہیں؟ جن اور انس۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور جو پہلے آیا تھا کہ خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار، تو یہ دو بوجھ ہیں، دو نسلیں ہیں، دو قومیں ہیں، انہی کا محاسبہ ہونا ہے، انہی کی اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ اب اگر اس اعتبار سے دیکھیں نا، ایک پروجیکٹ ہے اللہ کا شروع ہوا جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا۔ آدم کی اولاد پھیلتی پھیلتی 7 ارب ہو گئی، کون پھیلا رہا ہے اس کو؟ اللہ ہی ہے جو پھیلا رہا ہے، موسعون ہے نا، وسعت دے رہا ہے۔ اب آگے پتہ نہیں 10 ارب تک پہنچے گی، 15 ارب تک پہنچے گی، کہاں تک جائے گی ہم نہیں جانتے، اللہ کا پروجیکٹ ہے کہاں تک لے کے جائے گا، لیکن ایک وقت تو آئے گا نا، کل من علیہا فان، اب یہ ساری بساط اس نے لپیٹنی ہے، تو جب لپیٹے گا تو پھر فارغ ہو جائے گا، تو پھر اب اکاؤنٹیبلٹی ہوگی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر یہاں تک سب کے سب اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں گے، اور وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، حاضر ہو جائیں گے، پیش کر دیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے، صفیں باندھے کھڑے ہوں گے، بالکل جو ہے نا لائنوں کے اندر کھڑے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ہم تمہیں لے آئے نا واپس جیسے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اس دنیا میں آنے سے پہلے جو سب کے سب کو اکٹھا پیدا کیا تھا، اسی طرح آج پھر اکٹھے ہو گئے نا سب کے ساتھ۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا، تمہیں زوم ہو گیا تھا کہ تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں ہے، لیکن آج ہمارے سامنے کھڑے ہو گئے نا، کیونکہ تم کھپ گئے تھے دنیا میں، لگ گئے تھے ادھر، کھو گئے تھے ادھر، تمہاری سوچیں گم ہو گئی تھیں، یہ دن تمہیں یاد ہی نہیں رہتا۔ اور پھر وہاں پہ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اعمال نامہ لا کے رکھ دیا جائے گا، کتاب وضع کر دی جائے گی، یعنی یوں سمجھے کہ وہ اسکرینیں لگ جائیں گی سب کی، اپنا اپنا اعمال نامہ دیکھو، اور جو لوگ ہوں گے جنہوں نے جو اسے دیکھیں گے تو وہ کہیں گے مال حاضر کتاب، یہ کیا اعمال نامہ ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاھا، اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی بات، مگر سب کا سب اس نے جو ہے وہ لکھ کے رکھا ہوا ہے، سب جو سب کا احاطہ کر رکھا ہے، سب کو گن رکھا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو عمل انہوں نے کیا ہوگا اپنے سامنے پائیں گے، اس کو حاضر موجود پائیں گے۔ تو یہ ہے یعنی فارغ ہو کے پھر تمہیں تمہارا اعمال نامہ تمہارے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
یا معاشر الجن والانس. اب یہ آیت اس پر شروع میں کافی تفصیل سے بات ہو چکی تھی، لیکن یہ کہ اس تناظر میں اس کو ایک دفعہ ترجمہ کر دیتا ہوں میں. اے جن و انس کی جماعت، یعنی جماعتوں، بلکہ یہ دو جماعتیں ہو گئی نا، کہ یہ ثقلان آ گیا تو دو جماعتیں ہیں، اور تو کذبان بھی آ رہا ہے. تو اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، ان استطاعتم، اگر تمہاری استطاعت ہے یعنی تمہارے بس میں ہے، اگر تم سے ہو سکے، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، کہ تم آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ. آسمان اور زمین جب اکٹھے آتے ہیں، اس طرح جو قرآن مجید میں اکثر جگہوں پہ آپ کو نظر آئے گا، خلق السماوات والارض اور خلق السماوات والارض بالحق، تو یہ جیسے یہاں پہ بھی اقطار السماوات والارض، تو اس سے مراد پوری کائنات ہوتی ہے. کون و مکان، سارے کا سارا اس سے مراد ہے، یعنی پوری کائنات. تو اگر اے انسانوں اور جنوں تمہارے بس میں ہے کہ تم آسمانوں اور زمین کے کناروں سے یعنی کائنات سے باہر نکل جاؤ. یہ کائنات اللہ نے بنائی، اس پر اس کی حکمرانی ہے. اللہ سے بچنے کا اب ایک ہی طریقہ ہے کہ تم اس جو بھی اللہ کی بادشاہت ہے اس سے نکل جاؤ. فرمایا لا تنفذون الا بسلطان، تم نہیں نکل سکتے مگر سلطان، ایک سند کے ساتھ. اس کا یہ ترجمہ کیا گیا ہے، لفظ سمجھ لیجئے، یہ تسلط سے لفظ، یعنی تسلط اسی لفظ سے بنا ہے. کوئی شے کسی پہ مسلط ہو گئی، یہ تسلط ہے. اور سلطان اتھارٹی، یعنی وہ اتھارٹی جو آپ کو کوئی تسلط دے دے، جو آپ کو غلبہ دے دے، تو حکم. اس لیے پھر سلطان جو ہے وہ بادشاہ کو بھی کہتے ہیں، اس کے پاس ایک اتھارٹی ہوتی ہے، قوت نافذہ ہوتی ہے، وہ جو چاہے اپنا حکم نافذ کر دے. بادشاہ کو بھی سلطان کہتے ہیں. اور اسی طرح سلطان دلیل کو بھی کہتے ہیں، ایسی دلیل جو آپ کی بات کو منوا دے، یعنی جس سے آپ کی بات ثابت ہو جاتی ہو، جس سے گویا آپ کو غلبہ حاصل ہو گیا، دوسرے کی دلیل کٹ گئی، آپ کی دلیل غالب ہو گئی، یہ بھی سلطان ہے. اور یہاں سلطان جیسے کہ سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے، یعنی ہماری اپنی سوچ کے قرآن نے ہمارے نزدیک آ کے بات کی ہے نا، تو ہمارے ہاں کیا ہے کہ یہ ہمارا ملک ہے، اس ملک کے اندر گھومنے پھرنے کی ہمیں اجازت ہے. لیکن آپ جب ملک کی سرحدوں سے باہر جائیں گے تو آپ کو اب سلطان چاہیے، پاسپورٹ، اس کے اوپر ویزا، اس کے بغیر آپ باہر نہیں جا سکتے. یہ سلطان ہے. یہ پاسپورٹ کے اوپر لگا ہوا ٹھپا، یہ وہ سلطان ہے جس کے بعد آپ کے لیے ممکن ہوتا ہے کہ آپ اس ملک کی سرحدوں سے باہر نکل سکیں. اچھا، ایک آدمی ہے کہ وہ اشتہاری ہے، اس کو اپنا علاقہ چھوڑنے کی اجازت نہیں رہتی. اب اگر اس نے علاقہ چھوڑنا ہے تو وہ تھانے جائے گا، جا کے وہاں سے اجازت لے گا، تو پھر وہ اپنے تھانے کی حدود سے باہر جائے گا. یہ اس کی سلطان ہو گئی. اس سلطان کے بغیر وہ اپنا علاقہ نہیں چھوڑ سکتا. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ لوگ بھاگ بھی جاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام جو ہے فرعون کے علاقے سے نکل گئے تھے. تو گویا انسانوں کے اندر یہ تصور موجود ہے کہ آپ بغیر ویزے کے بھی، بغیر سلطان کے بھی سرحد عبور کر کے کسی دوسرے ملک سے نکل کے، مطلب کسی دوسرے ملک میں جا سکتے ہیں. آپ قانون کی گرفت سے، اس ملک کے قانون کی گرفت سے نکل جاتے ہیں. تو یہ ایک تصور میں بیک آف دا مائنڈ انسانوں کے یہ چیز ہے. تو اللہ نے کہا تم میرے باغی ہو گئے تو پھر بچنے کی صورت تو یہی ہے نا کہ میرے ملک سے بھاگ جاؤ، جیسے موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل گئے تھے. تو اگر یہ تمہارے لیے ممکن ہے تو ٹرائی مارو. اگلی بات یہ آ گئی کہ تم سلطان کے بغیر نہیں نکل سکتے. اب سلطان اس میں اس طاقت کو بھی کہہ لیں گے کہ جو آپ کو اس کائنات سے باہر لے کے جا سکے، مطلب وہ راکٹ ہے یا شٹل ہے یا جو بھی ہے، اس کے بغیر تو آپ نہیں جا سکتے. اڑیں گے کیسے، زمین سے نکلیں گے کیسے؟ تو دوسری بات یہ ہے کہ جو اصل بات یہ کہی گئی کہ تم اللہ کی اجازت کے بغیر باہر جا ہی نہیں سکتے، یہ تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ہے. چنانچہ اگلی آیت میں وہ بات آ گئی ہے. فرمایا کہ پہلے یہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کے بعد فرمایا يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَارٍ وَنُحَاسٌ، تمہارے اوپر برسائے جائیں گے آگ کے گولے بھی اور دھوئیں کے گولے بھی. فَلَا تَنْتَصِرَانِ، تم مقابلہ نہیں کر سکو گے. اب آپ سوچئے سرحدیں ہیں، وہاں پہ پہرے ہیں، کوئی فوج ہے یا کوئی لوگ ہیں جو وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں. سرحد بند ہے لیکن یہ کہ وہ دائیں بائیں سے نکلنا چاہتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ گولیوں کا نشانہ بن جائیں گے. کتنے ہمارے لوگ جو ہے نا ترکی میں داخل ہوتے ہوئے آپ سنیں گے کہ مارے گئے، ترکی سے جرمنی میں داخل ہوتے ہوئے مارے گئے. تو گویا اس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اللہ کے پیرے ہر طرف موجود ہیں
اور اگر تم دائیں بائیں سے نکلنے کی کوشش کرو گے بھی تو تمہارے اوپر یہ فائرنگ ہوگی، تم نکل نہیں سکتے، مارے بھی نہیں جاؤ گے بلکہ پکڑے جاؤ گے، گرفتار ہوگے، اللہ کی عدالت میں پیش کیے جاؤ گے۔ یہ بالکل سیدھا سیدھا معنی اس کا یہ بنتا ہے۔ باقی اس کے اندر اگر آپ گہرائی میں جانا چاہیں تو یہ تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ خلا میں جا رہا ہے، اور یہ چیز جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے اس چیز کے ساتھ کہ شیاطین نے جن، اور تو پہلے بھی جاتے، جنات پہلے بھی آسمانوں پر جاتے تھے، یہ تو وہ جا سکتے ہیں لیکن ایک حد سے آگے نہیں جا سکتے، اس سے آگے اگر جائیں گے تو ان کو مار پڑتی ہے۔ رجوم للشیاطین، اللہ تعالیٰ نے ادھر برج رکھے ہوئے ہیں جن سے شیطانوں پر گولہ باری ہوتی ہے، وہ آگے نہیں جا سکتے، ایک خاص مطلب ریڈ زون، ڈی چوک سے آگے نہیں جا سکتے، وہ آخری منزل ہے، اس سے آگے جائیں گے تو مار پڑے گی۔ تو لیکن انسان کو اللہ نے خلیفہ بنایا ہے، اگر انسانوں کے ساتھ جن بھی چلے جائیں تو یہ ممکن ہے کہ وہ ان کو کچھ عرصہ جو ہے نا اس بعض جگہوں تک جانے کا موقع مل جائے، لیکن یہ کہ خاص حد سے آگے انسانوں کے لیے بھی جانا ممکن نہیں ہوگا، اس کے بعد ان کے اوپر بھی وہ گولے برسائے جائیں گے۔ اس پر ہم بات کر چکے ہیں، لیکن یہ کہ اصل بات اتنی سمجھ لیجئے، جو اصلی بات سمجھائی گئی وہ یہ ہے کہ تم اللہ کی سلطنت سے نکل نہیں سکتے۔ اچھا، یہ بات آپ کو اگر عجیب لگے سلطنت سے نکلنے کی، تو آپ ذرا تصور کیجئے ابلیس کا۔ ابلیس اس کا صفاتی نام ہے، اصل نام نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں اصل نام عزازیل ہے، لیکن کچھ کا خیال یہ ہے کہ عزازیل بھی نہیں ہے، اس کا کوئی اصل نام کچھ اور ہی ہوگا، واللہ اعلم۔ شیطان بھی صفاتی نام ہے، اس کا ذاتی نام تو نہیں ہے شیطان، تو نہ ہی ابلیس کا معنی کہ شیطان تو شرارتی ہو گیا، ابلیس کا کیا مطلب ہے؟ مایوس۔ اب جب آدمی مایوس ہو جائے تو جیسے بچہ جب مایوس ہو جاتا ہے برتن توڑتا ہے، وہ جو ہے نا لیٹ کے تو لاتیں چلاتا ہے، وہ جو کچھ بھی اس سے ہو سکے وہ بیچارہ کپڑے پھاڑتا ہے، الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے۔ تو اصل میں شیطان کی طرف اسے مایوسی کا اس کو نام دے کر یہ اشارہ کیا گیا کہ اب یہ بے وقوف شخصیت الٹے پلٹے کاموں میں لگا ہوا ہے۔ انہی الٹے پلٹے کاموں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اپنی یعنی مایوس وہ اللہ کی رحمت سے، نجات سے، اب ایک ہی اس کے لیے رستگاری ہے، چھٹکارا ہے، جان بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کی سلطنت سے باہر نکل جائے۔ یہ ایک مسلمان کے لیے، یہ مومن کے لیے یہ بات سمجھنا بہت مشکل ہے، لیکن ایک الٹا دماغ تو وہ الٹی بات سوچے گا، وہ ہماری سوچ سے باہر ہے لیکن وہ سوچتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں بعض جگہوں پہ اس طرح کے اشارات ملتے ہیں، جیسے سورہ بقرہ میں آیا کہ من کان عدوا للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکال فإن اللہ عدو للکافرین، تو جو دشمن ہیں اللہ کے، یعنی اللہ سے کوئی دشمن، جی ہیں اللہ کے دشمن، اللہ سے انہیں دشمنی ہے، اور جبریل کے بھی دشمن ہیں، میکائیل کے بھی دشمن ہیں، رسولوں کے بھی دشمن ہیں، تو پتہ چلا فرشتوں کے بھی دشمن ہیں، تو ایسی کوئی مخلوق ہے نا تب اس کا ذکر کیا گیا۔ تو عام طور پہ وہاں چونکہ یہودیوں ہی کے سیاق و سباق میں یہ بات آئی ہے تو اس لیے ہم سمجھتے بھی یہی ہیں کہ یہودیوں ہی کی بات ہے، لیکن یہ کہ حدیث میں تو یہ بھی آیا نا کہ آخری زمانے میں ایک قوم ہوگی یاجوج ماجوج، اور وہ آخری وقت میں آسمان کی طرف اپنے تیر چلائیں گے، آج آپ سمجھ سکتے ہیں میزائل چلائیں گے، اور وہ تیر چلا کر وہ یہ بات کہیں گے کہ ہم نے زمین والے تو ختم کر دیے، آسمان والے کو بھی ختم کریں، یعنی وہ جو میزائل چلائیں گے وہ نعوذ باللہ نقل کفر نباشد اللہ کو قتل کرنے کے لیے چلائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ان تیروں کو خون آلود کر کے واپس کر دے گا، یعنی ان کے یوں سمجھ لیجئے کمپیوٹر پہ آ جائے گا کہ ٹارگٹ ہٹ ہو گیا۔ یہاں تک انسان کی سوچ جائے گی، تو حدیث میں نہ ہوتا تو ہم یقین ہی نہ کرتے۔ تو کچھ لوگ ہیں جو یعنی صرف زمین والوں کو ختم کرنا اب کیا مشکل رہ گیا ہے، اصل میں تو سٹار وار ہے، اور اصل میں تو وہ ہے نشانہ، تبھی ان کی رستگاری ہو سکتی ہے، تبھی وہ بچ سکتے ہیں۔ تو بہرحال سوچنے میں کیا حرج ہے، اور لوگوں نے سوچا ہے اور وہ کام ہو رہا ہے۔ اب انسان کی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ٹیکنالوجی کہاں پہنچ چکی ہے۔ اب پتہ نہیں، یہ بہرحال کانسپریسی لوگ کہہ کے اسے بیان کرتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ باتیں آتی ہیں کہ ایک ٹیکنالوجی، ہارپ ٹیکنالوجی، اس کی مدد سے جو ہے موسم تبدیل کیے جا سکتے ہیں، اس کی مدد سے جو ہے زلزلے لائے جا سکتے ہیں۔ اچھا، یہ جب باتیں ہم کرتے ہیں تو خود ہمارے دیندار لوگوں کو ان باتوں کا یقین نہیں آتا، لیکن آپ حدیثیں دجال والی کیوں بھول جاتے ہیں جس میں موسموں کے اوپر دجال کا کنٹرول ہوگا، زمین کے اوپر اس کا اختیار ہوگا، جس کو چاہے گا اس سے فصل اگائے گا، جس کو چاہے گا جو اس کو ویران کر دے گا، موسموں کے اوپر اس کا اختیار ہوگا، جہاں چاہے گا بارش برسائے گا، جہاں چاہے گا بارش روک دے گا۔
تو اس سے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں انسانوں کے بس میں آ جائیں گی. اور یہاں اب اگر کوئی آج ایسی باتیں چل رہی ہیں تو یہ بالکل ہی کوئی بے تکی باتیں نہیں ہیں، یہ ہوگا، اس درجے کی بغاوت ہوگی. لیکن بالآخر یہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ یہ اللہ کے مقابلے میں سرخرو ہو جائیں اور یہ کہ اللہ کو شکست دے دیں اور اپنی اتھارٹی، اپنی سلطان اور سلطنت قائم کر لیں اور اللہ کی سلطنت اور سلطان ختم کر دیں. لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو اب یہ جو سارا کشمکش اور کشاکش اور جھگڑا اور جہاد اور قتال و مقاتلہ ہو رہا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، جب آسمان پھٹ جائے گا. دیکھیے پہلے اس کا توازن ہے نا جو قائم کیا گیا، جو پہلے آ گیا وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، آج وہ توازن اس کا قائم ہے. ایک وقت آئے گا یہ پھٹ جائے گا، اس کے اندر شگاف پڑ جائیں گے. اور فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، وہ زردی مائل ہو جائے گا جیسے تلچھٹ ہوتی ہے، تیل جو مطلب اس کا جو نیچے جو رہ جاتا ہے. یا آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے جانور کا چمڑا اتارتے ہیں تو اس کے بعد جیسے اس کی وہ نظر آ رہا ہوتا ہے گوشت، تو اس طرح جو ہے وہ آسمان نظر آ رہا ہوگا، گویا اس کی چمڑی اتر گئی، اب پیچھے جو بھی اس کی صورت رہ گئی. یہ کوئی منظر اس طرح کا ہوگا. اس لیے کہ جو ابھی ہم سبز آسمان دیکھ رہے ہیں، نیلا آسمان، تو اصل میں یہ کوئی چھت ہے نہیں، یہ ہماری نگاہوں کی حد ہے. یہاں پہ جا کے اس طرح نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. ایک اقبال نے کہا نا، ایک ردائے نیلگوں کو آسمان سمجھا تھا میں، یعنی مجھے یہ لگا کہ یہ آسمان ہے، حالانکہ ایسی بات ہے نہیں. تو یہ تو ایک بس ہمارے آنکھوں کے آگے ایک اس طرح کی چیز جو ہے وہ آ جاتی ہے. تو اس کا رنگ بدل جائے گا. ابھی یہ اس کا جو بھی نیلگوں رنگ ہے تو یہ رنگ بدل کے زردی مائل ہو جائے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے، یعنی جو بالکل جب قیامت شروع ہو جائے گی، یعنی یہ بساط جب کائنات کی لپیٹی جا رہی ہوگی تو پہلا منظر یہ بنے گا. پھر اس کے بعد ظاہر ہے یہ اب جو اگلی آیت ہے یہ اس کے بہت بعد کی ہے. یعنی یہ پہلا منظر ہے کہ جسے ہم الساعہ کے طور پر جانتے ہیں، جسے قیامت کہا گیا. اصل میں قیامت قیام سے بنا ہے، اور قیامت کے لفظ کا صحیح ترین جو اطلاق ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. قیام ینظرون، جب اللہ کے سامنے قیام ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جب اللہ کے سامنے بندہ جا کے کھڑا ہو گیا. تو قیامت اصلاً وہ ہے، لیکن عام ہماری بول چال میں اور بعض مطلب قرآن مجید میں بھی، بعض جگہوں پہ حدیث میں بھی اس معنی میں بھی استعمال ہو گیا قیامت کا لفظ کہ جو جس کے لیے قرآن میں بالعموم الساعہ کا لفظ آیا ہے، یعنی وہ گھڑی. کون سی گھڑی؟ جب یہ بساط لپیٹی جائے گی، جب یہ ساری کائنات جو ہے وہ قیامت سے دوچار کر دی جائے گی. یہ جو بھی نظام شمسی ہے، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، یہ آپس میں گتھم گتھا ہو جائیں گے. تو یہ گھڑی ہے، یہ ایک ساعہ ہے. تو پچھلا جو نقشہ کھینچا گیا فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، یہ الساعہ کا نقشہ ہے، دنیا کی یہ بساط لپیٹنے کا. اگلا جو نقشہ آ رہا ہے یہ اللہ کے سامنے حشر کے میدان کا نقشہ ہے. اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے تو جب وہاں پہ حساب کتاب ہوگا، ویسے تو بہت سی جگہوں پہ ہمیں یہ بھی ملتا ہے اس طرح حساب ہوگا، اس طرح ہوگا، تول ہوگا، وزن لگے گا، میزان ہوگی، تلے گا، یہ جو ہے پل صراط ہوگی جس پر سے گزرنا ہوگا. یہ ساری چیزیں، یہ مختلف مراحل ہیں. یہاں ایک اور انداز میں بات کی گئی، فرمایا فَيَوْمَئِذٍ، تو وہ جو دن ہوگا لا یسأل عن ذنبہ انس ولا جان، سوال نہیں کیا جائے گا نہ کسی انسان سے نہ کسی جن سے اس کے گناہ کے بارے میں. اس کے گناہ کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا. کیا مطلب؟ کہ بے شک گناہ کرو، پوچھا نہیں جائے گا، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ بھئی عام طور پر جب بھی آدمی گناہ کرتا ہے تو وہ اس گناہ کے لیے کوئی نہ کوئی عذر تراشتا ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ سوچتا ہے. میں یہ کیوں کر رہا ہوں؟ چوری کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں؟ آخری دفعہ کر رہا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا. کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے، بری ہے اس لیے کر رہا ہوں، آخر عزت بچانی ہے تو اس لیے کر رہا ہوں. تو کچھ نہ کچھ انسان کے پاس جسٹیفیکیشن ہوتی ہے. ماں پکڑ لے تو اس کے سامنے وہ جسٹیفیکیشن پیش کر دیتے ہیں. اللہ جسٹیفیکیشن نہیں مانگے گا، نہیں پوچھیں. یہ تو پھر تو عذاب ختم ہی نہیں ہو سکتا نا. پھر تو وہ جو لاڑ نکلیں گے تو بندہ تو اپنے اوپر بات آنے ہی نہیں دیتا، کبھی بھی نہیں آنے دیتا. تو
اس لیے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ گناہ کیوں کیا تھا، کیا مجبوریاں تھیں، کیا حالات تھے. نو لا یسأل عن ذنبہ انس ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان یعرف المجرمون بسیماہم. کوئی لمبا تردد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مجرم لوگ اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے. قرآن مجید میں بعض جگہوں پہ ہے کہ کچھ لوگوں کے چہرے اس دن سیاہ ہوں گے اور کچھ کے سفید ہوں گے. بہت واضح جو ہے یہی نشان کافی ہوگا، لمبا حساب کتاب نہیں ہے. بعض جگہوں پہ جیسے حدیث میں تو یہ بھی آیا ہے کہ ہر بنی آدم جو ہے، ہر بندہ، قرآن میں بھی ہے کلہم آتیہ یوم القیامت فردا، اللہ کے سامنے اکیلا اکیلا پیش ہوگا، ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ حساب ہو. یہ بھی ہے. اچھا یہ بھی ہے کہ جس کا سخت حساب ہوا وہ تو مارا گیا، اور حساباً یسیرہ جس کا ہوا تو وہ خوشی خوشی واپس آئے گا. پوچھا گیا حضور حساب یسیر کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اعمال نامہ دے کے بس موٹا موٹا دیکھ کے کہیں گے جاؤ، تو یہ حساب یسیر ہے. تو جس سے سوال کر دیا گیا وہ مارا گیا، وہ نہیں بچا. وہ جیسے کوئی بھی چیز پوچھ لی آگے سے، یعنی ذرا تھوڑی سی اس کی گہرائی معلوم کی، بس وہ نہیں بچ سکتا، یہ حساب سخت ہو گیا. اور جس سے سوال کیے بغیر اسے چھوڑ دیا گیا، یہ حساب یسیر ہو گیا. مطلب اس طرح کی چیزیں بھی ہیں. لیکن یہاں پہ ایک بالکل دوسری بات ہے کہ، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید کافروں کے لیے یہ ان کا حساب کر کے اللہ نے کیا کرنا ہے. کیونکہ سورہ کاف کے آخر میں یہ ہے کہ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ان کے لیے قیامت کے دن ترازو نہیں نصب ہوگا، وہ بغیر حساب کتاب کے دوزخ میں جائیں گے جو دنیا میں گم ہو گئے. الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جن کی ساری سوچیں دنیا کی زندگی میں گم ہو کے رہ گئیں، آخرت کا سوچا ہی نہیں اور کوئی دوسری سوچ آئی نہیں. تو ان کے لیے یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا کفر کیا ہے. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ان کے لیے کوئی قیامت کے دن ترازو نصب ہی نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں. جیسے بہت سے لوگ حساب کتاب کے بغیر جنت میں جائیں گے، ایسے ہی بہت سے لوگ بغیر حساب کتاب کے دوزخ میں جائیں گے. تو یہاں زیادہ امکان یہی ہے کہ انہی لوگوں کی بات ہو رہی ہو کہ یعرف المجرمون بسیماہم، مجرم لوگ اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے. فیوخذ بالنواسی والاقدام، اور پھر وہ پکڑے جائیں گے پیشانی کے بالوں سے اور پاؤں سے. وہ اگر آپ کشتی دیکھتے ہو نا تو وہ جیسے پہلوان جب ایک غالب آتا ہے تو دوسرے کو پکڑ کے بالکل اوپر اٹھا لیتے ہیں نا، تو پھر اسے پٹکتا ہے زمین کے اوپر زور سے. تو بالکل یہ نقشہ ہے کہ اس کے پیشانی کے بالوں سے اور اس کی ٹانگوں سے پکڑ کے اسے اٹھا لیں گے. فیوخذ بالنواسی والاقدام فبأی آلاء ربکما تکذبان، یعنی پھر اسے پٹک دیں گے دوزخ میں. تو تم یعنی اللہ کی قدرت، سب کو جمع بھی کر لیا، سب کا پل میں حساب بھی ہو گیا، اپنا انجام بھی ہو گیا، اور یہ جو مجرم ہیں یہ پکڑے گئے اور دوزخ میں پٹک دیے گئے. ھذہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون، یہ وہ دوزخ ہیں جس کو یہ مجرم لوگ جھٹلایا کرتے تھے. اب اس ایک جملے میں بڑی بات آ گئی ہے کہ جو دوزخ کو جھٹلائے گا نا، دنیا میں جرائم وہی کر سکتا ہے. اب دوزخ کو جھٹلانے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم دوبارہ پیدا ہی نہیں ہوں گے. دوزخ کو جھٹلانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ پیدا تو ہوں گے لیکن ہم جنت میں جائیں گے. جیسے یہودی کہتے تھے نا، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، یا معدودات دونوں طرح آیا ہے سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ میں. تو یا یہ کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ غفور رحیم ہے، کسی دوزخ میں نہیں ڈالے گا. تو جب یہ فکر ہی ختم ہو گئی کہ مجھے دوزخ میں ڈالا جا سکتا ہے، تو اس کے بعد حرام خوری کرنے میں کیا رکاوٹ باقی رہے گی؟ پھر جرم سے کیوں آدمی باز رہے گا؟ کرے گا اس لیے کہ میں تو بخشایا ہوں. لیکن جسے یہ ڈر ہو کہ دوزخ میں جا سکتا ہوں، وہ ہے کہ جو پھر بچے گا، وہ جرم سے بچے گا، اپنے آپ کو بچائے گا. تو جو مجرم ہیں وہ جھٹلایا کرتے تھے دوزخ کو، نہیں مانتے تھے، اسے رد کرتے تھے. یطوفون بینہا و بین حمیم آن، لیکن آج کے دن وہ طواف کر رہے ہیں، چکر کھا رہے ہیں، دو جگہوں میں جا رہے ہیں. یعنی دوزخ کے اندر یہ دو مقامات ہیں. اور ایک یہ ہے کہ وہ جسے خود دوزخ کہیں، جہاں وہ دہک رہی ہے، آگ ہے، اور دوسرا وہیں پہ ایک چشمہ ہے یا کھولتا ہوا پانی ہے کہ جس کے اندر وہ جہاں سے وہ جا کے پانی پئیں گے. اس لیے کہ اگلی صورت میں ذرا اس کی تفصیل آ گئی ہے کہ فرمایا کہ وہ جو کہتے تھے نا کہ اوا آباؤنا الاولون، کہ ہم سب دوبارہ پیدا ہو جائیں گے، ہمارے پچھلے آبا اجداد سارے واپس آ جائیں گے. قل ان الاولین والآخرین، کہہ دیجئے کہ پہلے بھی اور بعد والے بھی، لمجموعون،
سب کے سب جمع ہوں گے الی میقات یوم معلوم، ایک معلوم دن کی ملاقات پر سب جمع کر دیے جائیں گے. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر اے گمراہو جھٹلانے والو، لآکلون من شجر من زقوم، تم لازماً کھاؤ گے زقوم کے درخت کا کھانا. فمالئون منھا البطون، پھر اس سے پیٹوں کو بھرو گے، خوب بھرو گے، بھوک نہیں مٹے گی، کھاتے چلے جاؤ گے لیکن بھوک نہیں، ایک کانٹوں والا کھانا کھاؤ گے بھوک نہیں مٹے گی. فشاربون علیہ من الحمیم، پھر اوپر سے وہ پینا ہوگا تمہارا کھولتے ہوئے پانی کا. فشاربون شرب الہیم، پھر وہ پانی پئیں گے جیسے پیاسا اونٹ پانی پیتا ہے. وہ تو کئی دن کا پیاسا ہوتا ہے، تو وہ تو جسے ہم کہتے ہیں ڈراکنا، تو وہ تو پورا یعنی اس کا دل ہوتا ہے پوری بالٹی جو ہے ایک ہی سانس میں پی لوں، اس طرح اس پانی کو پئیں. ہوگا کھولتا ہوا پانی، اور وہ کھولتے ہوئے پانی کی کیفیت بھی کیا ہوگی؟ یشوی الوجوہ، سورہ کہف میں فرمایا کہ وہ جو پانی پینے کے لیے منہ سے لگائیں گے تو چہرہ جو ہے وہ سارا جلس جائے گا، ایسا کھولتا پانی ہوگا. پینا تو منہ سے ہے، جلسا چہرہ دے گا، ایسی اس کی تپش ہوگی. تو اب یہ دو جگہ ہوگی، ایک وہ کھانا زقوم کا کھانا کھانے کی جگہ، اور یوں سمجھیے کہ وہ دوزخ میں جل رہے ہیں، بھوک لگی، نکالے گئے، آؤ کھانا کھاؤ، کھانے میں وہ پیش کیے گئے، وہ کھا کے تو وہاں سے نکلے تو اب آگے جو ہے وہ کھولتا ہوا پانی ہے، اب یہ پیو اپنی پیاس بجھاؤ. اور پھر یہ اس ڈنر کے بعد یا اس جو ہے نا وہ لنچ کے بعد یا بریک فاسٹ کے بعد اب وہ واپس جو ہے وہ دوزخ میں بھیج دیے گئے. یہی ان کی چکر ہوگا، ادھر وہ پانی پہ کھولتے ہوئے پانی کے چشمے پہ، اور واپس جو ہے جلتی ہوئی آگ کے اندر. یطوفون بینہا و بین حمیم آن فبأی آلاء ربکما تکذبان. یہ جو ہے نا پھر وہ بات شروع ہوئی تھی کل من علیہا فان سے، اور مکمل ہوئی آ کے کہ جو اس فانی دنیا کے پھیرے میں آ گیا، چکر میں پڑ گیا، کھو گیا اس کے اندر، تو پھر انجام اس کا جو ہے وہ دوزخ کی صورت میں ہوگا، اگر اس کی وہ دل والی آنکھ نہ بیدار ہوئی تو. یہ انجام ہے جس سے وہ دوچار ہوگا. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.